السلام علیکم دوستو، ہم اپنے بے بہا وسائل سے محروم ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں۔ تقریباً ہم سبھی نے یہ پڑھا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے یا تیل اور شہد کی مکھیاں کم ہو رہی ہیں، لیکن ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے ہم محض بد انتظامی کی وجہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے ہم مستقبل میں محروم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ریت۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ریت بھی بلا دنیا سے ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے سارے صحرا اور ساحلی سمندر تو ہیں جہاں ریت ہی ریت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹھوس اشیاء میں جو چیز سب سے زیادہ نکالی جا رہی ہے وہ ریت اور بجری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جس رفتار سے اسے نکالا جا رہا ہے، اس تیزی سے یہ پیدا نہیں ہو رہی۔ پتھروں کے قدرتی کٹاؤ یا بردگی کے عمل سے ہزاروں برس میں بننے والی ریت روزانہ بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام، پانی کی تطہیر، سیم زدہ زمین کو پھر سے کام میں لانے، ہمارے کھڑکیوں کے شیشے بنانے اور موبائل فونز کے پرزے بنانے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ریت کے اس نقصان سے کمزور ماحولی نظاموں کو خطرہ لاحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وسیلے کے استعمال کی عالمی سطح پر نگرانی کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ نمبر 2، ہیلیم۔ ناظرین کرام، جشن کے موقع پر رنگین غباروں کا استعمال عام ہے اور پھر انہیں یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ جان کر شاید آپ کا ضمیر ملامت کرے کہ ان میں بری جانے والی ہیلیم گیس کے ذخائر بھی محدود ہیں۔ یہ گیس زمین کی گہرائیوں سے حاصل کی جاتی ہے اور شاید چند دہائیوں کا ذخیرہ ہی اب باقی بچا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 20 سے 50 برس کے اندر ہی اس گیس کی کیمیابی کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس گیس کی کمی کی وجہ سے ہمارا علاج معالجہ بھی متاثر ہوگا، کیونکہ یہ گیس MRI یا بدن کے اندرونی تصویر کشی کرنے والے مشین کے مقناطیسوں کو ٹھنڈا کرنے کی بھی کام آتی ہے۔ اس نے سرطان اور دماغ اور حرام ماس کی چوٹ کی تشخیص اور علاج میں انقلاب برپا کیا ہے۔ نمبر 3، کیلے۔ ناظرین کرام، تجارتی پیمانے پر پیدا کیے جانے والے کیلوں کی زیادہ تعداد پاناما نامی بیماری کے فنگس یا پھپھوندی سے متاثر ہے۔ ہم جو کیلے کھاتے ہیں اس کا تعلق کیلے کی اس قسم سے ہے جو کیونڈش کہلاتی ہے۔ پاناما نامی پھپھوندی کیلے کی اس نسل میں تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سن 1950 میں اس بیماری نے دنیا بھر میں کیلے کی پوری فصل تباہ کر دی تھی، جس کے سبب کاشتکاروں نے گراس مچل نامی کیلے کی قسم چھوڑ کر کیونڈش قسم اگانا شروع کر دی۔ محققین کیلوں کی ایسی اقسام تیار کرنے میں مصروف ہیں جو پھپھوندی کے مقابلے میں مدافعت رکھتی ہوں اور کھانے میں بھی لذیذ ہوں۔ نمبر 4، قابل کاشت مٹی۔ دوستو، اگرچہ قابل کاشت مٹی میں کمی کا فوری طور پر کوئی خدشہ نہیں ہے، مگر ہماری بد انتظامی نے اس سلسلے میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ ٹاپ سوئل یا مٹی کی بیرونی پرت وہ مقام ہے جہاں سے پودے اپنی خوراک کا سب سے زیادہ حصہ حاصل کرتے ہیں۔ جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری عالمی تنظیم WWF کے اندازے کے مطابق پچھلے 150 برسوں میں زمین کی اوپری پرت کا آدھے سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے اور صرف 1 انچ دبلی پرت کی قدرتی طور پر بحالی میں 500 برس لگ سکتے ہیں۔ زمین بردگی یا کٹاؤ، شدید کاشتکاری، جنگلات کی کٹائی اور عالمی حدت میں اضافہ جیسے اسباب کے بارے میں خیال ہے کہ ان کی وجہ سے ہی زمین کی قابل کاشت پرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس پرت پر ہماری خوراک کی پیداوار کا انحصار ہے۔ نمبر 5، پاسپورٹس۔ معزز ناظرین، پاسپورٹس کا بظاہر ہماری روزمرہ زندگی میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ در حقیقت یہ نہ صرف حیاتیاتی اعتبار سے انسانی DNA کی ساخت کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ مصنوعی کھاد کا بھی اہم جزو ہے جس کا کوئی معلوم متبادل نہیں ہے۔ پہلے یہ پودوں اور جانوروں کے پوزلے کے ذریعے اسی مٹی میں لوٹ جاتا تھا جہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، مگر اب یہ فصل کے اندر ہونے کی وجہ سے شہروں کو منتقل ہو رہا ہے، جہاں سے یہ پانی میں دھل کر
نکاسی کے نظام میں گم ہو سکتا ہے۔ دوستو، جس رفتار سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹس کے ذخائر 35 سے 40 برس تک ہی چل پائیں گے، جس کے بعد ہمیں بھوک ستانے لگے گی۔